بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی درس نظامی کی کتابوں کے تعارف اور تدریس کے سلسلے میں، تو درجہ سابعہ میں نخبۃ الفکر پہ بات ہو رہی تھی۔ اس دوران میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اصول حدیث پر لکھی گئی 50 کتابوں کا تذکرہ اختصار سے ہو جائے تو ان میں سے 25 کتابوں کا تذکرہ الحمدللہ ہو گیا تھا۔ 26ویں نمبر پر کتاب ہے الفیۃ العراقی۔ الفیۃ العراقی یہ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 806 ہجری کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے 1002 اشعار میں فن اصول حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس میں علم حدیث کی تقریباً تمام اہم اصطلاحات، مضامین اور اہم فوائد کو اشعار میں بیان کیا گیا، جس میں صحیح، حسن، غریب، مشہور، عزیز، شاذ، منکر، ضعیف اور موضوع اور دیگر اصطلاحات کا تذکرہ کیا گیا۔ اشعار بڑے عام فہم اور سلیس ہیں کہ پڑھتے ہی مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ مصنف کی تبحر علمی کا واضح ثبوت ہے کہ انہوں نے ایک مشکل فن کو نثر نہیں بلکہ نظم کی صورت میں بیان کیا۔ یہ محض اللہ رب العزت کا ان کے اوپر ایک بہت بڑا فضل تھا، ورنہ اس طرح کا کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ عموماً کسی کی مدح میں اشعار کہہ دینا یا اس کے اوصاف بیان کر دینا تو آسان ہے، لیکن کسی فن کی اصطلاحات کو بیان کرنا یہ ایک مشکل کام ہے۔ پھر اس کتاب کی مصنف نے خود بھی ایک شرح لکھی اور دوسری اس کی شرح علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، جو اس وقت سب سے معروف ہے۔ اس کا نام ہے فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث۔ فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث، اس کا تعارف انشاءاللہ آگے آئے گا۔ یہ 3 ضخیم جلدوں میں اور اس فن کی لکھی ہوئی کتابوں میں بڑی عام فہم اور نہایت مدلل اور محقق کتاب ہے۔ نمبر 27 مختصر فی علوم الحدیث۔ یہ علامہ سید شریف علی بن محمد جرجانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 816 ہجری کی کتاب ہے۔ یہ کتاب 5 کتابوں سے ماخوذ ہے۔ نمبر 1 مقدمہ ابن صلاح، نمبر 2 تقریب نووی، نمبر 3 مختصر ابن جماعہ، نمبر 4 المنہل الروی اور نمبر 5 خلاصۃ الطیبی۔ ان 5 کتابوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے اصول حدیث کا یہ متن لکھا۔ علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور عالم ہیں۔ انہی کی ایک کتاب ہے التعریفات، جس میں انہوں نے ہر فن کی اہم تعریفات کو جمع کیا ہے۔ اس کتاب کی سب سے مفصل، محقق اور مدلل شرح لکھی ہے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1304 ہجری نے ظفر الامانی بشرح مختصر سید الشریف جرجانی، ظفر الامانی بشرح مختصر سید الشریف الجرجانی، یہ کتاب نہایت مفصل اور محقق ہے، اور اس پر شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مفید حواشی لکھے ہیں، جس کی وجہ سے کتاب کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا۔
علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو اپنی وفات سے 1.5 ماہ قبل تصنیف کیا ہے۔ انہوں نے کتاب کے مقدمے میں اس کی صراحت کی ہے، اور شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب پر جو حواشی لکھے ہیں، جس قدر محنت کے ساتھ، جستجو، لگن اور عرق ریزی کے ساتھ، تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال کا طویل عرصہ لگا کر اس کتاب پہ حواشی لکھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اس کتاب کے حواشی کی اہمیت کا اور اس کتاب کی اہمیت کا۔ حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ خود فرمایا کرتے تھے، مجھے علامہ عبدالحی لکھنوی کے آثار اور ان کی تصانیفات سے بڑی محبت ہے، اور میں چاہتا ہوں ان کے علوم کو نکھار کے پیش کروں سب کے سامنے۔ اس لیے انہوں نے اکثر ان کی کتابوں پہ حواشی لکھے ہیں، جیسے تذکرۃ الراشد پر، الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل پر، اور اسی طرح ظفر الامانی پر۔ تو اگر اس کا نسخہ پڑھنا ہے وہ پڑھیں، جو المطبوعات الاسلامیہ حلب سے طبع ہے، جس میں شیخ کے حواشی موجود ہیں۔ یہ کتاب اس لحاظ سے بڑی مفید ہے کہ اس میں ہر بحث کو مفصل انداز میں لکھا ہے۔ مثلا اگر آپ صرف تواتر کی بحث ہی پڑھو گے اس میں، تو تواتر کے تحت تمام مباحث، تواتر کا معنی لغوی، اصطلاحی، تواتر کے لیے روات شرط ہیں یا نہیں، اس کے منکر کا حکم کیا ہے، متواتر روایات کون کون سی ہیں، تواتر کا ثبوت کن سے ہوگا، تمام تفصیلات انہوں نے اس کے ذیل میں ذکر کی ہیں۔ صرف ایک تواتر کے تحت 10 مباحث کا تذکرہ ہے۔ اس لیے حسن ترتیب، جامعیت، وسعت معلومات اور فن میں عمق کے لیے یہ کتاب سب پر فائق ہے۔ اس کتاب پر پہلے حاشیہ لکھا تھا علامہ تقی الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور یہ بھی محقق ہیں ڈاکٹر تقی الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن شیخ عبد الفتاح نے جب اس پر حاشیہ لکھا تو شیخ نے ان کی غلطیاں شمار کروائی ہیں۔ 678 مقامات پر علامہ تقی الدین ندوی سے تسامحات ہوئے۔ 678 مقامات پر شیخ نے صفحہ نمبر، سطر نمبر اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لکھے۔ اب یہ تسامحات بعض جگہ مثلا راوی کی سن وفات میں، پیدائش میں، اساتذہ اور تلامذہ کے تذکرے میں، حوالے کے دینے میں، کتاب کے نام ذکر کرنے میں، اور مصنف کے نام کے تذکرے میں، حدیث کے حکم میں، کسی بھی حوالے سے جو تسامح ہوا ہے اس کو انہوں نے جمع کیا۔ اور شیخ نے پھر اس رسالے کو آخر میں لگایا کہ جو ان کی غلطیاں شمار کی ہیں اس کو آخر میں، اس کا نام یہ ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا ذوق ہو تو اس کو پڑھ لے۔ اس رسالے کا نام ہے اخطاء الدکتور تقی الدین الندوی، اخطاء الدکتور تقی الدین الندوی فی تحقیق کتاب ظفر الامانی للکھنوی۔ اخطاء الدکتور تقی الدین ندوی فی تحقیق کتاب ظفر الامانی للکھنوی۔ تو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس رسالے میں، یعنی اخطاء الدکتور تقی الدین الندوی فی تحقیق کتاب ظفر الامانی للکھنوی میں 678 تسامحات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے پڑھنے سے انسان کے ذہن میں عمق پیدا ہوتا ہے، وسعت معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور کسی پہ نقد کیسے کیا جاتا ہے، علمی اعتبار سے گرفت کیسے کی جاتی ہے، اور انسان کو لکھتے وقت کن چیزوں کی رعایت رکھنی چاہیے، اور ایک اچھا مصنف اور محقق کیسے بنے گا، تو اس قسم کے نقد پڑھنے سے نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جیسے یہ ہے، یا تذکرۃ الراشد و تبصرۃ الناقد ہے، جو علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لکھی تھی۔ مجموعہ رسائل لکھنوی کی 6ٹھی جلد میں اس قسم کے تمام رسائل موجود ہیں۔ علامہ لکھنوی نے بھی الحتہ فی ذکر صحاح ستہ، اس میں علامہ نواب صدیق حسن خان سے جو تسامحات ہوئے، یہ دیگر کتابوں میں علامہ عبدالحی لکھنوی نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ معاصرین علماء عموماً ایسا کرتے ہیں،
ایک دوسرے پر نقد و جرح اور ایک دوسرے کے تسامحات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ دین محفوظ ہے، کسی کی غلطی اس میں چلتی نہیں، یہ دین محفوظ ہے۔ اگر کسی سے کوئی تسامح یا کوئی بات ایسی ہو تو بعد میں یا اس دور میں کوئی صاحب علم ہو تو وہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے دوسروں کے تسامحات پہ نہیں چلنا چاہیے، تفردات اور شذوذ آراء کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ امت کا جو مجموعی حیثیت سے جو مزاج ہے اسے لینا چاہیے، اس لیے کہ امت من حیث المجموع گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی۔ لیکن دوسرے پر نقد بھی ادب کے ساتھ ہو، دوسرے پر اگر کوئی نقد ہو یا دوسرے کے بارے میں کوئی رائے دینی ہو تو اس میں بھی ادب کی رعایت رکھی جائے، اور اختلاف ذات سے نہ ہو بلکہ ان کے اس مسئلے سے ہو۔ ذاتیات سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کی اس رائے سے اختلاف ہو، اور اس رائے کا تذکرہ بھی یعنی تحقیر کے انداز میں نہ ہو، دلیل کے ساتھ ہو۔ ہم جب تک دوسرے کی تذلیل نہ کریں ہمیں راحت نہیں ملتی۔ اختلاف منع نہیں ہے، تذلیل منع ہے۔ کسی کا موقف بیان کرنا منع نہیں ہے، دوسرے کی تحقیر منع ہے۔ اس کا تذکرہ بھی علمی اعتبار سے اور دلائل کے ساتھ کریں، جمہور کی رائے بھی دلیل کے ساتھ دیں، پھر جو بات آپ کے نزدیک راجح ہے اس کی وجہ ترجیح بیان کر دیں، بس اہل علم خود سمجھ جائیں گے۔ اس سے زیادہ آگے بڑھنا، ذاتیات کو لینا اور ان کی گھریلو باتوں کو، نجی گفتگو کو لینا اور اس قسم کے تبصرے رکھنا اہل علم کی شان نہیں ہے، اور ہمیں سلف میں یہ بات نہیں ملتی۔ نمبر 28، نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 852 ہجری۔ اس کا تذکرہ میں نے پہلے کر دیا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے پہلے ایک متن لکھا، پھر اس خود متن کی شرح لکھی۔ متن کا نام ہے نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، اور جو شرح لکھی ہے حافظ نے اس کا نام ہے نزہۃ النظر، نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر۔ عموماً بعض ساتھیوں کو متن اور شرح کے نام کا پتہ نہیں ہوتا، تو متن کا نام ہے نخبۃ الفکر اور شرح کا نام ہے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر۔ حافظ نے یہ متن اور شرح اس طرح ملا کر لکھی ہے کہ معلوم نہیں ہوتا متن کون سا ہے، شرح کون سی ہے۔ اس قدر آپس میں جوڑ اور ارتباط موجود ہے کہ کسی نئے آدمی کے لیے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ حافظ نے کا اسلوب یہ ہے کہ انہوں نے اس میں فن کی تمام اہم اصطلاحات، مباحث اور فوائد کو اختصار کے ساتھ جمع کیا، جا بجا امثلہ کا تذکرہ کیا ہے، اور علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ کے مقدمہ ابن صلاح اور اس پر لکھے گئے شروح، حواشی اور نکت سے بھی اضافہ کیا۔ اسی لیے یہ کتاب بعد والوں کے لیے ایک ماخذ کی حیثیت اختیار کر گئی۔ پہلے جیسے مقدمہ ابن صلاح پر حواشی لکھے گئے، تو جب نخبۃ الفکر لکھی گئی تو پھر اس پر حواشی اور شروحات لکھی گئی۔ اب اس پر کتنی شروحات لکھی گئی ہیں، اگر کسی ساتھی کا ذوق ہو تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1014 ہجری کی جو شرح ہے، شرح نخبۃ الفکر، شرح لنخبۃ الفکر، اس کے شروع میں ایک مقدمہ ہے، تو محقق نے اس مقدمے کے صفحہ 101 سے لے کر صفحہ 107 تک 38 شروحات کا تذکرہ کیا، جن میں بہت سی ایسی ہیں جو اس وقت طبع نہیں ہیں لیکن ان کا نام ملتا ہے۔ تو 38 کتابوں کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ اسی طرح انہوں نے عنوان لکھا ہے فمن شرحہا، اس کتاب کی شرح کس کس نے کی، پھر ان کے نام لکھے۔ پھر اس کے بعد ومن نظمہا، کس نے اس کتاب کو نظم میں لکھا، اس کا تذکرہ لکھا۔ پھر وممن حاشاہا علی شرح المؤلف، کس نے حواشی لکھے، اس کا تذکرہ کیا۔ تو اس پر 12 حواشی اب تک لکھے گئے۔ اس کتاب کی سب سے اچھی اور محقق شرح ایک تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، شرح لنخبۃ الفکر، متوفی 1014 ہجری۔ یہ قدیمی کتب خانے سے طبع ہے،
924 صفحات پر یہ شرح مشتمل ہے۔ اس کے شروع میں ایک نہایت علمی مقدمہ ہے جس میں حافظ کے تفصیلی حالات اور آپ کی تصنیفات کا تذکرہ ہے، اور پھر ملا علی قاری رحمہ اللہ کے تفصیلی احوال اور ان کی تصنیفات کا بھی ذکر ہے۔ ملا علی قاری کا اس شرح میں اسلوب یہ ہے کہ یہ متن کے ہر جز کو لے کر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ عبارت لیں گے، پھر اس کی وضاحت، پھر ایک ٹکڑا لیں گے، پھر اس کی وضاحت۔ تو حل کتاب کے لحاظ سے یہ بڑی مفید ہے۔ اس میں غریب الفاظ کی وضاحت، مشکل مقامات کی توضیح اور اختلافی مسائل کی مدلل وضاحت کی ہے۔ خاص طور پر فقہ حنفی کے نقطہ نظر سے اصول حدیث کی جن مباحث میں اختلاف ہے ان کی وضاحت اچھی ہے۔ عموماً ایک حنفی طالب علم کو معلوم نہیں ہوتا کہ اصول حدیث کی کن مباحث میں شوافع کا اور احناف کا یا دیگر محدثین کا اختلاف رہا ہے۔ انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، جیسے مرسل حدیث کی تعریف میں، مرسل روایت کی حجیت میں کہ آیا مرسل روایت حجت ہے یا نہیں، قرون اولیٰ کے مرسل کا کیا حکم ہے، اور اگر ارسال صحابی کی طرف سے ہو، تابعی کی طرف سے ہو، مشہور ائمہ کی طرف سے ہو، ان کے ارسال کا کیا حکم ہے، اس کی تفصیلات لکھی۔ صحابی کی تعریف میں اگر ایک معاذ اللہ کوئی ایمان لائے پھر مرتد ہو جائے پھر ایمان لے آئے، کیا وہ صحابی ہوگا یا نہیں؟ اب شوافع کا نقطہ نظر الگ ہے، احناف کا نقطہ نظر الگ ہے۔ اسی طرح کی دیگر جتنی مباحث اختلافی ہیں انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی۔ تو اس سے بیک وقت دو فائدے ہوں گے، نمبر 1 حل کتاب اور نمبر 2 حنفی نقطہ نظر کی وضاحت۔ انہوں نے اصول حدیث کی کئی اہم مباحث بھی اس کتاب میں متفرق طور پر جمع کی ہیں۔ ملا علی قاری کی جیسے مرقات میں حدیث کے فوائد، حدیث کے نکات اور استنباط مسائل اور احناف کے دلائل اور وجہ ترجیحات جیسے بہت عمدہ ہیں، اسی طرح اس کتاب میں اصول حدیث کی مباحث بڑی اہم ہیں۔ تو اگر کوئی ملا علی قاری کی ان دونوں چیزوں کو الگ کرے تو امید ہے اہل علم کے لیے یہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس کتاب پر ایک اور شرح لکھی ہے علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1031 ہجری۔ اس کا نام ہے الیواقید والدرر فی شرح نخبہ ابن حجر۔ الیواقید والدرر فی شرح نخبہ ابن حجر۔ علامہ عبدالرؤف مناوی، متوفہ 1031 ہجری۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے فیض القدیر شرح جامع صغیر لکھی، جو حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، جو علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی الجامع الصغیر کی شرح ہے حدیث کی تشریح میں۔ یہ جو الیواقید والدرر ہے، اس کے شروع میں ایک مقدمہ ہے جس میں ایک عنوان ہے جہود العلماء فی خدمت متن نخبۃ الفکر وشرحہ۔ جہود العلماء فی خدمت متن نخبۃ الفکر وشرحہ، اس کے تحت انہوں نے نخبۃ الفکر کی 66 شروحات کے نام ذکر کیے اور ان کے مصنفین کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ مقدمہ اہل علم کے لیے گراں قدر معلومات پر مشتمل ہے۔ اس میں حافظ کے تفصیلی حالات بھی ہیں اور ان کی تصنیفات کا تذکرہ بھی ہے۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ کا اسلوب بھی یہ ہے کہ یہ عبارت کی تختی کر کے اس پر عنوانات ذکر کرتے ہیں، ہر اہم بحث کو الگ سے بیان کرتے ہیں، عبارت کی تشریح کرتے ہیں، امثلہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور دیگر اصول حدیث پر جن اہل علم کی خدمات ہیں ان کے اہم فوائد، مضامین اور آراء بھی ذکر کرتے ہیں۔
مصنف کی ہر بات کی عموماً انہوں نے تخریج کی ہے، جہاں مثال رہ گئی تھی اس کا اضافہ کیا ہے، احادیث کے شواہد اور طرق ذکر کیے ہیں۔ اس پر حاشیہ بڑا مفید ہے، انہوں نے علامہ مناوی کی ہر بات کی حاشیے میں پھر تحقیق کی ہے۔ علامہ قاسم بن قطل بغا رحمہ اللہ نے جو حافظ پر تعقبات اور استدراکات کیے تھے، انہوں نے ان کا بھی جا بجا تذکرہ کیا۔ علامہ قاسم بن قطل بغا متوفی 879 ہجری، انہوں نے حافظ پر جو استدراکات اور تعقبات کیے تو علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ حواشی میں بھی ان کی آراء اور نقد کا ذکر ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ شرح 2 جلدوں میں مکتبۃ الرشد سے طبع ہے۔ تیسری اس کی مفید شرح جو اس وقت طبع ہے وہ ہے امعان النظر شرح الشرح لنخبۃ الفکر۔ امعان النظر یہ علامہ محمد اکرم سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سن وفات کا صحیح علم تو نہیں ہو سکا، البتہ کتاب کے شروع میں یہ لکھا ہے من اعلام القرن الحادی عشر، من اعلام القرن الحادی عشر یعنی 11ویں صدی کے یہ عالم ہیں۔ یہ کتاب اب تک مخطوطے کی صورت میں تھی، اور اللہ جزائے خیر دے ان کے محقق کو، انہوں نے محنت کر کے جستجو کر کے مختلف مخطوطات سے موازنہ کر کے اس کو طبع کروایا۔ اس کتاب میں بڑی اہم اور علمی مباحث ملتی ہیں۔ مثلا انہوں نے لکھا ہے لیس کل صحیح یعمل بہ بدلیل المنسوخ، ہر صحیح روایت پر عمل کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا، منسوخ ہونے کی دلیل اور علت بھی بسا اوقات موجود ہوتی ہے کہ روایت صحیح ہوتی ہے لیکن عمل نہیں ہے اس لیے کہ وہ منسوخ ہے۔ تو روایت کی صحت عمل کو مستلزم نہیں ہے، بلکہ روایت کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ معمول بہا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر امت کے معمول بہا نہیں ہے تو صحیح ہوگی لیکن پھر بھی عمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس پر انہوں نے بحث کی ہے تلقی بالقبول۔ تلقی بالقبول انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ افادہ علم میں کثرت طرق سے بڑھ کر ہے۔ ایک روایت کے کثرت طرق ہیں اور ایک روایت سندن اگر ضعیف بھی ہے لیکن تلقی بالقبول ہے، تو تلقی بالقبول کی وجہ سے وہ روایت زیادہ حجت ہوگی۔ بسا اوقات کوئی روایت ضعیف ہوتی ہے لیکن امت نے اس کو قبول کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں لا وصیۃ لوارث، اب یہ روایت قرآن کریم سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ وارث کے لیے وصیت جائز ہے، حدیث میں آیا کہ وصیت جائز نہیں ہے، اب اس روایت کو لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ روایت خبر واحد ہے، قرآن کریم تو قطعی ہے، تو وہاں یہی بات ذکر کی جاتی ہے کہ اس روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ اس وجہ سے اس روایت کے ذریعے سے قرآن کریم کے حکم میں تخصیص کی جا سکتی ہے، اور یہ کہ قرآن کا وہ حکم استحباب پہ محمول ہے اور وہ جو وجوب تھا وہ ختم ہے، اور یہ کہ وہ منسوخ ہو گیا آیت میراث سے۔ جب یوصیکم اللہ میں آیت میراث کے احکامات آ گئے تو اب وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس سے معلوم ہوتا ہے انبیاء کی میراث بھی جاری ہوگی، لیکن دوسری طرف نحن معاشر الانبیاء، اور اس روایت میں لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ میں، اب یہ روایت سندن خبر واحد ہے اور قرآن قطعی الثبوت ہے، تو پھر وہاں یہی بحث چلتی ہے کہ یہ روایت کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اور تلقی بالقبول جو ہے کثرت طرق سے بھی زیادہ قوی ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے تخصیص بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ذریعے سے کسی متواتر چیز کا ترک بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ ایک بحث انہوں نے اس میں تفصیلاً کی۔ اسی طرح انہوں نے یہ جو 7 قسمیں ہیں جو علامہ ابن حمام نے بنائی، ان سے پہلے یہ 7 قسمیں نہیں تھی، اس پر انہوں نے نقد کیا ہے جو حافظ نے بنائی ہیں۔ علامہ ابن حمام نے پہلے نقد کیا، پھر انہوں نے یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس روایت کو لو جو بخاری کی شرط پر ہو، پھر اس کو لو جو مسلم کی شرط پر ہو، پھر وہ جو بخاری مسلم دونوں کی شرط پر ہو، اور پہلے کہتے ہیں جو بخاری میں ہو یا مسلم میں ہو یا بخاری مسلم دونوں میں ہو، اور یا یہ کہ بخاری کی شرط پر ہو یا مسلم کی شرط پر ہو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی شرط پر ہو، تو ان روایتوں کو ترجیح ہوگی۔
اب یہ جو تفصیل ہے یہ علامہ ابن صلاح نے کہی اور پھر اس کے بعد حافظ نے اور پھر شوافع نے اس کو ذکر کیا، حالانکہ یہ وجہ ترجیح نہیں ہے۔ وجہ ترجیح میں عموماً جو بات ذکر کی جاتی ہے وہ سند کی صحت ہے، کتاب کا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی روایت کا کسی کتاب میں ہونا ضروری نہیں، روایت کا دار و مدار روایت کی صحت پر اور سند پر ہے۔ سند اگر کسی روایت کی صحیح ہو، وہ اگر حدیث کی کسی اور کتاب میں بھی ہو تو اس روایت پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ جو 7 اقسام بیان کی جاتی ہیں تو علامہ ابن حمام نے بھی اس پہ نقد کیا اور پھر علامہ اکرم سندھی نے بھی اس پر نقد کیا ہے۔ عموماً شوافع نے اس کو لیا، اس لیے کہ شوافع کے اکثر مستدلات صحیحین میں، اس لیے انہوں نے اس کو زیادہ ترویج دی ہے۔ تو ہمارے لوگ بھی اس بات کو نقل کرتے نظر آتے ہیں، حالانکہ ابتدائی صدیوں میں متقدمین کی آپ کتابیں جب پڑھیں گے اصول حدیث کی، ان میں انہوں نے یہ تشریح نہیں کی کہ کسی روایت کا اس کسی فلاں کتاب میں ہونا یہ اس کو مستلزم ہوگا کہ سب سے پہلے اس کو قبول کیا جائے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ صحیحین کا مقام سب سے افضل ہے، اور صحیحین میں جتنی روایتیں وہ تمام صحیح ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن یہ بات کہ اس کو ترجیح ہوگی اور اس کے مقابلے میں دوسری روایت اگر سندن مضبوط بھی ہو پھر بھی اس کو نہیں ہوگی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اب موطا مالک جب تک بخاری مسلم نہیں تھی، امام شافعی رحمہ اللہ خود فرمایا کرتے تھے کہ آسمان کی چھت کے نیچے سب سے آسان کتاب موطا مالک ہے، اس کو اللہ نے قبولیت عطا فرما دی۔ تو صحیح معلوم ہوا کہ بہت ساری روایتیں دیگر کتب میں وہ بھی صحیح ہیں، تو انہوں نے اس پہ تفصیلاً اس 7 قسموں پہ تبصرہ کیا۔ اسی طرح کہ یہ جو ایک بات ہے بدعت مکفرہ، آیا ضروریات دین میں اگر کسی امر کے انکار پر ہو تکفیر ہوگی یا نہیں؟ ایک بدعت وہ ہے جو فاسقہ ہے اور ایک بدعت مکفرہ ہے۔ ایسی بدعت جو ضروریات دین کے انکار پر مبنی ہے تو اس سے انسان کافر ہوگا۔ اسی طرح فضائل اعمال اور ترغیب میں ضعیف روایت پر عمل جائز ہے یا نہیں، انہوں نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ عمل جائز ہے، صفحہ 185 پر، البتہ اگر وہ احکامات میں ہو تو عمل نہیں ہوگا۔ سند میں اگر کوئی راوی کذاب آ جائے کیا اس سے روایت موضوع ہوگی یا نہیں؟ انہوں نے لکھا کہ سند میں صرف کذاب راوی کے آنے سے روایت من گڑت نہیں ہوگی، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اس روایت کے دیگر طرق موجود ہوتے ہیں، دیگر طرق میں وہ راوی نہیں ہوتا، یا اس روایت میں اس سے وہ جھوٹ نہیں ہوتا کیونکہ دیگر طرق کے اندر وہ روایت دیگر متعدد راویوں سے بھی منقول ہے، وہی مضمون ہے، وہی روایت ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب نے جھوٹ بولا ہو، اس لیے روایت کو لیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک اصول ہے کہ روایت کا متن منکر ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ رجال ہیں، صحیح کے رجال ہیں، تو کیا روایت کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اسی طرح متواتر کی مثالیں کون کون سی ہیں اس دور میں کہ حدیث متواتر اور اس کی امثلہ، تو انہوں نے قطف الازہار سے وہ تمام مثالیں بھی اس میں ذکر کی ہیں۔ تو بہرحال کتاب بڑی مفید ہے، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ بھی اس کی بڑی تعریف کرتے تھے، لیکن اس کتاب پر کوئی علمی کام نہیں ہوا۔ رحیم اکیڈمی سے تباہ، حواشی بھی اس پر کوئی نہیں لکھے گئے، عبارت بھی اس کی صاف نہیں ہے۔ تو یہ کتاب ہے میرے پاس، حل کتاب کے لحاظ سے بڑی مفید اور عالمانہ مباحث ہے، تو اگر کوئی اس پر حواشی تعلیقات اختصارات لکھیں تو یہ کتاب حل کتاب میں اور اہم مباحث میں گویا کہ بے مثال اور بے نظیر کتاب ہوگی۔ نمبر یہ تو میں عرض کر رہا تھا نخبہ پہ لکھی گئی شروحات کا، کہ جو شروحات لکھی گئی عربی میں اس وقت جو موجود ہیں ان میں مشہور یہی ہیں۔ البتہ اس پر اس وقت ایک حاشیہ ہے علامہ دکتور نور الدین عطر کا، تو اگر اس کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ چھپا ہوا ہے المصباح دمشق سے، مکتبۃ المصباح دمشق، وہاں سے طبع ہے، اور یہ بڑے محقق عالم ہیں، حدیث، اصول حدیث اور مصطلحات حدیث پر ان کی گہری نظر ہے۔ ایک نسخہ نخبۃ الفکر کا طبع ہوا ہے شیخ الرحیلی کی تعلیقات کے ساتھ، دکتور شیخ رحیلی کی تعلیقات کے ساتھ، یہ مکتبہ سفیر ریاض سے طبع ہے، مکتبہ سفیر ریاض سے۔ ایک مقالہ لکھا گیا ہے، تو اس کتاب کا PDF میرے پاس تھا، اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب تک نخبۃ الفکر پہ جتنا کام ہوا ہے کسی بھی اعتبار سے، شروع، حواشی، تعلیقات، اختصارات، منظومات اور کتاب کا منہج، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ بہت مفید کتاب ہے، اس کا نام ہے نخبۃ الفکر، نخبۃ الفکر دراستاً عنہا وعن منہجہا،
دراستاً عنها وعن منہجها، شیخ ابراہیم بن محمد، یہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے طبع، اس میں انہوں نے 29 شروحات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اردو زبان میں اس کتاب کی کون کون سی شروحات لکھی گئی ہیں؟ نخبۃ الفکر کی میں چند ایک کے نام عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 تحفۃ الدرر شرح نخبۃ الفکر، تحفۃ الدرر شرح نخبۃ الفکر، شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کتاب 86 صفحات پر مشتمل ہے اور مکتبہ عمر فاروق سے طبع ہے۔ اس میں ان کا اسلوب یہ ہے، عبارت کا ترجمہ ہے، مشکل الفاظ کی وضاحت ہے۔ حل کتاب کے لحاظ سے یہ شرح بڑی مفید ہے۔ ان کے عموماً حواشی شروع سے کتاب حل ہو جاتی ہے، یہ غیر متعلقہ مباحث نہیں کرتے، جیسے مقدمہ مسلم کی ان کی فیض المنعم، اور اسی طرح ترمذی کی تحفۃ الالمعی، بخاری کے لیے تحفۃ القاری، اور شرح عقود رسم المفتی کے لیے آپ فتویٰ کیسے دیں، اور اسی طرح ان کی ترازی جو ہے سراجی کی جو کتاب کی شرح ہے حل کتاب کے لیے وہ بھی بڑی مفید ہے۔ اسی طرح فلسفے کے لیے معین الفلسفہ، اس کی اصطلاحات سمجھنے میں، یا الفوز الکبیر کو جو عربی زبان میں منتقل کیا ہے وہ تعریب حل کتاب کے لیے مفید ہے، یا حضرت شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ کا جو انہوں نے تشریح اور وضاحت اردو میں رحمت اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ، یہ 5 ضخیم جلدوں میں زمزم پبلشر سے طبع ہے۔ کتاب بڑی مفید ہے، کتاب بھی حل ہے، خاص طور پہ شاہ صاحب کے علوم کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور شاہ صاحب کی اس میں وجدانی آراء اور ان کے علوم وہابی علم لدنی کا بھی تذکرہ ہے، اور شریعت کے اسرار و رموز کا بھی۔ تو بہرحال حل کتاب کے لیے مفید ہے۔ نمبر 2 بہجت الدرر علی نزہۃ النظر، بہجت الدرر علی نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر، مولانا محمد ارشاد قاسمی صاحب، یہ مکتبہ رحمانیہ سے طبع ہے۔ اس میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ عبارت لکھنے کے بعد اس کا ترجمہ اور وضاحت کی ہے، مشکل مقامات کی توضیح ہے، اور جا بجا احناف کے نقطہ نظر کی وضاحت بھی کی ہے۔ نمبر 3 وسیلۃ الظفر اردو شرح نخبۃ الفکر، مصنف ہیں ابو ذکوان محمد عبد القادر جیلانی۔ اس میں انہوں نے خاص طور پہ احناف کے اصول حدیث بیان کیے، اس لحاظ سے یہ کتاب مفید ہے۔ احناف کے اصول حدیث کے تذکرے کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے، اور جا بجا اس کا تذکرہ کیا ہے حوالوں کے ساتھ۔ نمبر 4 قطرات العطر شرح اردو نخبۃ الفکر، حضرت مولانا محمود عالم صفدر اوقاوی صاحب، یہ مکتبہ امدادیہ سے طبع ہے۔ اس کتاب کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں عبارت کا ترجمہ ہے، عبارت کی وضاحت ہے، اور جا بجا مناسبت کے ساتھ اصول حدیث کی دیگر کتابوں سے تشریح اور وضاحت ذکر کی ہے۔ خاص طور پہ فرق باطلہ کے تردید کے اصولوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اگر فرق باطلہ میں سے کوئی کسی روایت سے استدلال کرتا ہے
تو اصول حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات دیے ہیں۔ احناف کا اصول حدیث کے فن کا تذکرہ کیا ہے۔ مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علمی فوائد نکات اور معلومات کا جا بجا تذکرہ کیا ہے۔ یہ شرح ایک مناظر عالم کو اور اسی طرح جو تبحر کے ساتھ پڑھنا چاہے اس کے لیے مفید ہے کہ بیک وقت اس کے سامنے شارحین کی تشریح بھی رہتی ہے، احناف کا فن اصول حدیث بھی رہتا ہے، اور فرقہ باطلہ کے اصولوں کے جواب دینا بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ نمبر 5، عمدۃ النظر شرح نخبۃ الفکر، حضرت مولانا مفتی محمد طفیل صاحب مکتبہ عثمانیہ سے یہ شرح طبع ہے۔ اس میں انہوں نے کتاب کی عبارت پر اعراب لگائے ہیں، عبارت کا ترجمہ ہے، غریب الفاظ کی وضاحت ہے، پھر عبارت کی تشریح کی ہے، مثالوں کا تذکرہ کیا ہے، اور جا بجا مفید معلومات بھی ذکر کی ہیں۔ حل کتاب کے لحاظ سے اس وقت زیادہ معروف ہی ہے، چونکہ متاخر ہیں تو ابتدائی شروع سے بھی استفادہ کیا گیا، اور جس قدر حل کتاب میں مباحث کے تذکرے کی ضرورت تھی وہ سب بھی آ گئی۔ زیادہ تر انہوں نے بنیاد ملا علی قاری کی شرح کو بنایا ہے۔ نمبر 6، تسہیل النظر فی تلخیص شرح نخبۃ الفکر، حضرت مولانا فرقان احمد صاحب، یہ ادارۃ الحبیب چاٹ گام بنگلہ دیش سے طبع ہے۔ یہ بڑی ہی علمی شرح ہے، اس میں انہوں نے احناف کے اصول حدیث ذکر کی ہیں۔ بنیاد تو نخبۃ الفکر کو بنایا، لیکن احناف کے اصول حدیث ذکر کی اور بڑے عالمانہ انداز میں کی۔ اردو زبان میں اس عنوان پر یہ کتاب سب سے مفید ہے کہ اگر احناف کے اصول حدیث آپ نے پڑھنے ہیں نخبہ کو ساتھ رکھ کر تو اس کو مطالعے میں رکھیں۔ تسہیل النظر فی تلخیص شرح نخبۃ الفکر، اس کا PDF شاید آپ کو مل جائے گا۔ نمبر 7، نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، علامہ نور الدین عطر، مکتبۃ المصباح دمشق۔ یہ تو ہے عربی زبان میں، لیکن حواشی کے لحاظ سے، نسخوں کے موازنے میں اور دیگر معلومات کے لحاظ سے یہ مفید ہے۔ نمبر 8، اردو ترجمہ نخبۃ الفکر، اردو ترجمہ نخبۃ الفکر، یہ الگ سے چھپا ہوا ہے HM سعید کا، صرف اس میں ترجمہ ہے، باقی تو کوئی وضاحت نہیں۔ تو ترجمے کے لحاظ سے فائدہ ہوگا، البتہ کتاب اس سے حل نہیں ہوتی۔ نخبۃ الفکر پڑھاتے وقت 3 کتابیں میں عرض کر رہا ہوں، اگر یہ کوئی اپنے مطالعے میں رکھے گا تو امید ہے انشاءاللہ اصول حدیث کی اصطلاحات سے بھی واقف ہوگا۔ نمبر 2، احناف کے فن اصول حدیث سے بھی، اور دیگر بھی ٹھوس اور علمی معلومات سے۔ نمبر 1، دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ، دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ، حضرت مولانا عبد المجید ترکمانی صاحب۔ یہ ان کا مقالہ ہے جو حضرت
محقق العصر حضرت مولانا عبدالحلیم چشتی صاحب رحمہ اللہ کی زیر سرپرستی انہوں نے لکھا۔ یہ مقالہ اس وقت طبع ہے اور اس میں احناف کے اصول حدیث کے منہج اور ان کی اصطلاحات اور تشریحات کو بحوالہ لکھا۔ کتاب تحقیق اور تدقیق کے لحاظ سے نہایت مفید ہے، اور اس کتاب کا اس لحاظ سے اس کا کوئی مثل نہیں ہے کہ اس عنوان پر اتنا عالمانہ ان سے پہلے کسی نے نہیں لکھا۔ اسی طرح ان کی ایک دوسری کتاب ہے المدخل الی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ، المدخل الی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ، حضرت مولانا عبد المجید ترکمانی صاحب۔ یہ کتاب بھی پہلے والی کتاب کے اسلوب کو سامنے رکھ کر ہی ہے، لیکن یہ اس سے مختصر ہے اور اس میں تدریس کا اسلوب ہے۔ اگر تخصص فی الحدیث کے نصاب میں اس کتاب کو شامل کیا جائے تو فائدہ ہوگا، المدخل کو، چونکہ تدریس کے اسلوب میں ہے، اصطلاحات امثلہ وضاحت بھی ہے، احناف کے اصول حدیث بھی ہیں، اور تمام اہم مباحث اس میں یکجا ہیں۔ نمبر 3، الوجیز فی اصول الحدیث عند الفقہاء الاصولیین والمحدثین، الوجیز فی اصول الحدیث عند الفقہاء الاصولیین والمحدثین، علامہ مولانا عبد المجید جوزجانی، دارالعلوم دیوبند سے متخصص ہیں، اور ان کی یہ کتاب یہاں پاکستان میں بھی طبع ہو گئی ہے۔ اس میں انہوں نے محدثین اور اصولیین کا جو اصول حدیث میں منہج رہا ہے وہ کیا ہے۔ ایک تو اصول حدیث والے جو سنت کی بحث کرتے ہیں، ہمارے ہاں اصول فقہ میں قرآن کے بعد سنت کی بحث ہوتی ہے، تو اس میں عموماً اس طرح کے دلائل سارے موجود ہوتے ہیں۔ تو اصولیین کے ہاں وہ مباحث کون سی ہیں، محدثین کے ہاں کیا ہیں؟ اب دیکھیں، جیسے مرسل کی تعریف ہے، متواتر کی تعریف ہے، مشہور کی تعریف ہے، شرائط میں وضاحتوں میں کئی جگہ فرق ہوتا ہے، اصولیین کی آراء الگ ہوتی ہیں، محدثین کی رائے الگ ہوتی ہے۔ نمبر 4، چوتھی اہم کتاب قواعد فی علوم الحدیث النبوی، قواعد فی علوم الحدیث النبوی علی منہج السادات الحنفیہ، علی منہج السادات الحنفیہ، مولانا عبد المجید جوزجانی صاحب۔ اس کتاب کا بھی عنوان یہ ہے، احناف کا جو اصول حدیث کا فن ہے اس کو انہوں نے لکھا ہے احناف کے طرز پر، یعنی فن اصول حدیث کی تشریح اور وضاحت احناف کے منہج کے مطابق کیا ہے۔ تو اس میں بھی عام فہم انداز میں تشریح، وضاحت، مثال، تطبیق اور اصول فقہ کی اہم کتابوں سے اس میں مضامین یکجا کیے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے 4 کتابیں آپ کو وہ عرض کر دیں کہ اگر اسے ساتھ مطالعے میں رکھا جائے گا اس فن پر تبحر ہوگا، خاص طور پر احناف کے اصول حدیث سے واقفیت پیدا ہوگی۔ 29ویں نمبر پر کتاب ہے النکت علی مقدمہ ابن صلاح، النکت علی مقدمہ ابن صلاح، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 852 ہجری۔ یہ علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ کے جو مقدمہ ابن صلاح ہے اس پر نکت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتاب میں اگر کوئی تسامحات ہیں، استدراکات ہیں، مفید اضافات ہیں، معلومات ہیں، ان کا تذکرہ کیا جائے۔ تو حافظ ابن حجر نے اس میں کل 129 نکت ذکر کیے ہیں۔ مطالعے کے دوران حافظ کو جہاں کوئی بات، کوئی نادر نقطہ یا علمی فائدہ سامنے آیا تو حافظ اسے نوٹ کرتے رہے۔ اس کتاب میں کل 22 انواع ہیں، جبکہ مقدمہ ابن صلاح میں 65 انواع کا تذکرہ ہے۔ حافظ اس کی تکمیل نہ کر سکے، 22 انواع تک پہنچے تھے
پھر کسی وجہ سے ان کا یہ کام رک گیا. اگر یہ مکمل ہو جاتا تو مقدمہ ابن صلاح پر لکھے گئے نکت میں یہ سب سے زیادہ مفید اور علمی کتاب ہوتی. یہ کتاب 2 جلدوں میں المجلس العلمی مدینہ منورہ سے طبع ہے. نمبر 30 التزکیہ فی علوم الحدیث، علامہ سراج الدین بن ملقن رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 893 ہجری. یہ 32 صفحات پر مشتمل ایک مختصر سا رسالہ ہے جس میں انواع علوم حدیث کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کیا گیا. اس میں انہوں نے صرف معروف تعریفات کا تذکرہ کیا ہے، دیگر مباحث، امثلہ اور فوائد کا ذکر نہیں ہے. یہ رسالہ دار عمار سے طبع ہے. نمبر 31 فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 902 ہجری. یہ کتاب علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 806 ہجری کی الفیۃ العراقی کی مفصل شرح ہے. الفیۃ العراقی میں 1002 اشعار تھے، تو انہوں نے ان تمام اشعار کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے. الفیہ پر لکھی گئی کتابوں میں سب سے مفصل اور محقق یہی کتاب ہے. 900 سال کے عرصے تک اصول حدیث پر لکھی گئی کتابوں میں یہ کتاب سب سے زیادہ معروف اور مشہور رہی ہے. معلومات کے لحاظ سے، جامعیت کے لحاظ سے 900 سال کے عرصے میں اس سے زیادہ مفید کتاب کوئی نہیں. اب بھی اگر کوئی طالب علم اصول حدیث کو تفصیلاً پڑھنا چاہے تو وہ 3 کتابیں اپنے مطالعے میں رکھیں. نمبر 1 فتح المغیث، نمبر 2 ظفر الامانی، اور نمبر 3 توجیہ النظر الی اصول الاثر، توجیہ النظر الی اصول الاثر، علامہ طاہر جزائری رحمۃ اللہ علیہ. مؤخر ذکر دونوں کتابوں پر شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کے حواشی ہیں، ان کے ساتھ پڑھیں. ظفر الامانی کو بھی شیخ کے حاشیے کے ساتھ، اور توجیہ النظر الی اصول الاثر کو بھی شیخ کے حاشیے کے ساتھ. تو یہ 3 کتابیں اس فن کی معلومات کے لحاظ سے جامع کتابیں شمار ہوتی. علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں نہایت بسط کے ساتھ جتنی معلومات انہیں مل سکی ہیں سب یکجا کی ہیں. ہر ایک پر عنوانات قائم کیے ہیں، ہر بات کو عموماً ماخذ سے نقل کیا ہے، رطب و یابس سے اجتناب کیا ہے، اور ٹھوس معلومات کو منقع اور مہذب انداز میں پیش کیا. یہ کتاب 5 جلدوں میں مکتبۃ السنہ قاہرہ سے طبع ہے. نمبر 32 تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 911 ہجری. یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ، متوفہ 676 ہجری کی التقریب والتیسیر کی شرح ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی التقریب والتیسیر کی شرح ہے، اور یہ نہایت جامع اور مفصل ہے. علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں
حدیث کی 93 انواع ذکر کی ہیں۔ اس سے پہلے تو علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ نے 65 انواع کا تذکرہ کیا تھا۔ بعد میں آنے والے محدثین، اصولین، شارحین بھی ان کی تفصیل، تشریح، توضیح، نکت، استدراکات لکھتے رہے، لیکن اتنی تفصیل کے 93 انواع ذکر کرنا یہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا ایک کمال ہے۔ ان کی کتابوں میں جامعیت اور حسن ترتیب بہت ہوتی، یہ سابقہ مواد کو یکجا کرتے ہیں ترتیب کے ساتھ، تو اس لحاظ سے یہ کتاب بڑی مفید ہے۔ پہلے درس نظامی کے نصاب میں بھی شامل تھی، لیکن تفصیلی ہونے کی وجہ سے شاید اسے نصاب کا حصہ نہیں بنایا گیا، لیکن اسے مطالعے میں ضرور رکھنا چاہیے۔ یعنی جو بحث انسان نخبۃ الفکر میں پڑھے یا پڑھائے تو اسے ساتھ مطالعے میں رکھے تو دیگر معلومات اس کتاب سے مل جائیں گی۔ انہوں نے سابقہ تمام اہم کتابوں کا مطالعہ کر کے ایک جامع کتاب تصنیف کی۔ علامہ سیوطی کی 4 کتابیں ایسی ہیں اگر کوئی وہ پڑھ لے تو اس فن پر اسے کسی اور کتاب کی فی الجملہ ضرورت نہیں رہتی۔ نمبر 1 تفسیر میں الدر المنصور فی التفسیر المأثور، یہ تفسیر بالروایہ کے قبیل سے ہے۔ اس میں تقریباً 17,000 کے لگ بھگ روایات اور آثار ہیں، یعنی اس عنوان پر اس سے زیادہ مفید کتاب کوئی نہیں ہے۔ اتنی معلومات اور روایات کو انہوں نے اس کتاب میں یکجا کر دی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں غیر مستند روایات بھی آ گئی ہیں، اس لیے تحقیق کے بغیر نقل نہ کیا جائے، لیکن جامعیت کے لحاظ سے تفسیر بالروایہ میں یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس طرح ان کی دوسری کتابیں الجامع الصغیر فی احادیث البشیر والنذیر، الجامع الصغیر فی احادیث البشیر والنذیر، اس میں انہوں نے ذخیرہ حدیث کو جمع کیا۔ پہلے انہوں نے کتاب لکھی تھی الجامع الکبیر، انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید میں اس کو مکمل نہ کر سکوں تو انہوں نے اختصار کیا الجامع الصغیر کے نام سے۔ اس میں انہوں نے ایک حد تک ذخیرہ حدیث کو یکجا کر دیا، اور پھر یہ آگے حوالہ بھی دیتے ہیں رموز میں کہ یہ روایت بخاری میں ہے تو خا، مسلم میں ہے تو میم، ترمذی میں ہے تو تا، اور پھر انہوں نے آخر میں روایت کے صحیح اور حسن ہونے کی طرف اشارہ بھی کیا تھا۔ صحیح کے لیے صاد، حسن کے لیے ہا، ضعیف کے لیے ضاد لکھا، موضوع کے لیے میم۔ تو بعض اہل علم کی رائے یہ کہ انہوں نے خود لکھے، لیکن شیخ عبد الفتاح نے تذکرۃ الراشد کے حاشیے میں لکھا کہ بعض نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ یہ بعد میں کسی نے لکھا ہے، یہ رموز یہ علامہ سیوطی نے خود نہیں لگائے۔ اس کتاب کی اچھی شرح ہے فیض القدیر شرح جامع صغیر، فیض القدیر شرح جامع صغیر 8 ضخیم جلدوں میں علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1031 ہجری۔ تو یہ ذخیرہ حدیث کی بڑی اچھی اس میں انہوں نے تشریح کی۔ تیسری ان کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن، یہ علوم قرآن کے موضوع پر ہے اور اس میں 80 انواع کو ذکر کیا۔ علوم قرآن کے موضوع پر اس سے جامع کتاب حسن ترتیب کے لحاظ سے کوئی نہیں، کہ انہوں نے ساری معلومات کو انواع کی صورت میں یکجا کر دیا۔ اور ان کی یہ چوتھی کتاب تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، یہ اصول حدیث کی جملہ مباحث کو 93 انواع میں انہوں نے ذکر کیا۔ تو یہ اگر 4 کتابیں ان کی کسی کے پاس ہوں تو فی الجملہ اس فن پر اسے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہتی۔ البتہ ایک بات یاد رہے، ان کی اس کتاب کا سب سے اچھا نسخہ ابھی حال ہی میں طبع ہوا ہے، محقق العصر شیخ محمد عوامہ کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ 5 جلدوں میں۔ تو یہ نسخہ مطالعے میں رکھنا چاہیے، اس پہ نہایت گراں قدر علمی اور معلوماتی تحقیقات موجود ہیں۔
نمبر 33 فتح الباقی بشرح الفیۃ العراقی، امام قاضی زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 926 ہجری۔ یہ کتاب علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی الفیۃ العراقی کی شرح ہے۔ اس میں مصنف نے زیادہ تر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے جو معلومات ہیں انہیں یکجا کیا، اور علامہ سخاوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ انہوں نے شرح میں میری کتاب یعنی فتح المغیث سے استفادہ کیا۔ اس شرح میں حافظ اور علامہ سخاوی کی معلومات کو انہوں نے یکجا کیا ہے۔ علامہ سخاوی نے اس شرح پہ نقد بھی کیا کہ انہوں نے میری معلومات لیں اور میری طرف ان کی نسبت نہیں کی۔ اگر تفصیلاً پڑھنا ہے تو الضوء اللامع لأہل القرن التاسع جلد 3 صفحہ 236 پر اس کا تذکرہ ہے۔ یہ کتاب 3 جلدوں میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ نمبر 34 قف الاثر فی صفوۃ علوم الاثر، علامہ محمد بن ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 971 ہجری۔ یہ کتاب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نخبۃ الفکر کی ایک مفید تلخیص ہے۔ انہوں نے اختصار کے ساتھ صرف تعریفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں اصول حدیث کی دیگر تفصیلی مباحث تو نہیں ہیں، البتہ تعریف اور کہیں کہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے، لیکن تعلیقات اور تحقیق کی وجہ سے اس کتاب کی اہمیت بڑھ گئی۔ اس کتاب پر حاشیہ لکھا ہے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1417 ہجری نے، اور انہوں نے شروع میں اصول حدیث پر لکھی گئی 33 کتابوں کا مختصر تعارف بھی کرایا ہے۔ شیخ نے ادنا مناسبت کی وجہ سے حاشیے میں نادر معلومات ذکر کی ہیں۔ مثلا صفحہ نمبر 57 پہ لکھا وَرَدَّهُ قاسم بِأَنَّ قُوَّةَ الْحَدِيثِ إِنَّمَا هِيَ بِالنَّظْرِ إِلَى رِجَالِهِ لَا بِالنَّظْرِ إِلَى كَوْنِهِ فِي كِتَابِ كَذَا، کہ قاسم بن قتل بغا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ روایت کس کتاب میں ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے روایت کی سند کتنی مضبوط ہے۔ تو اس طرح کے بڑے اہم مفید علمی نکات انہوں نے حاشیے میں ذکر کیے۔ اگر اس کتاب سے نفس تعریفات کو لے لیا جائے اور ان کا ایک الگ سے رسالہ بنا دیا جائے اور وہ تعریفات طلبہ کو زبانی حفظ کروائی جائیں تو انشاءاللہ امید ہے بڑا فائدہ ہوگا۔ چونکہ یہ رسالہ 123 صفحات پر مشتمل ہے اور ان کی تعریفات جامع ہیں۔ مثلا اب انہوں نے شاذ کی تعریف کی ہے ما رواہ المقبول مخالفا لما هو ارجح منہ، اب نہایت مختصر عبارت میں انہوں نے تعریف کی ہے، تو تعریفات اگر عربی میں یاد ہوں تو یہ ہمیشہ یاد رہتی۔ نمبر 35 الیواقید والدرر فی شرح نخبہ ابن حجر، علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1031 ہجری۔ یہ کتاب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نخبۃ الفکر کی مفصل شرح ہے، جو اس وقت 2 جلدوں میں مکتبۃ الرش سے طبع ہے۔ اس کی شروع میں ایک مفصل مقدمہ ہے جس میں انہوں نے نخبۃ الفکر پر لکھی گئی شروع اور حواشی کا تذکرہ کیا ہے، جن کی تعداد 66 بنتی ہے، اور اس مقدمے میں انہوں نے حافظ کی تفصیلی حالات اور ان کی تصنیفات کا تذکرہ کیا ہے۔
اسی طرح علامہ مناوی رحمہ اللہ کی سوانح اور ان کی تصانیف کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ حافظ کی عبارت نقل کر کے اس کی تشریح کرتے ہیں، مناسبت سے دیگر معلومات اور فوائد بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس میں حدیث کی امثلہ اور وضاحتوں کا تذکرہ زیادہ ہے۔ اس پر حاشیہ بڑا مفید ہے جس میں انہوں نے علامہ مناوی کی ہر بات کی تقریباً تخریج اور تحقیق کی ہے۔ اس لیے نخبۃ الفکر پڑھتے وقت اگر یہ دو شروحات مطالعے میں ہو، ملا علی قاری کی شرح الشرح لنخبۃ الفکر اور علامہ مناوی کی الیواقید والدرر فی شرح نخبہ ابن حجر، تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ یہاں ایک بات بطور فائدے کے سنیں، دیکھیں اس کتاب کا نام تھا الیواقید والدرر، ایک کتاب ہے الیواقید والجواہر فی بیان عقائد الاکابر، وہ ہے علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ عقائد پر ہے، تو اس کے اور اس نام میں تھوڑا سا فرق ہے لفظ جواہر کا۔ اسی طرح ایک ہے الجواہر والدرر، وہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو انہوں نے حافظ ابن حجر عسقلانی کے حالات پہ لکھی ہیں، 3 جلدوں میں حافظ کے تفصیلی حالات ہیں۔ اسی طرح انہوں نے حافظ کے حالات الضوء اللامع لأہل القرن التاسع میں بھی لکھے، علامہ سخاوی نے جو حافظ کا شاگرد ہے۔ نمبر 36 مقدمہ فی اصول الحدیث، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، متوفہ 1052 ہجری۔ شیخ نے مشکات کی 2 شروحات لکھی تھیں، ایک فارسی زبان میں ایک عربی زبان میں، عربی میں اللمعات اور فارسی میں اشعۃ اللمعات۔ عربی زبان میں ان کی شرح عالمانہ ہے اہل علم کے لیے، اور فارسی میں عامیانہ ہے عوام الناس کے لیے۔ انہوں نے فارسی زبان میں اصول حدیث پر ایک مقدمہ لکھا جس میں اصول حدیث کی اہم تعریفات، مثالیں اور تشریحات کا ذکر کیا۔ یہ رسالہ فارسی میں تھا، تو اب یہ رسالہ عربی زبان میں کیا گیا اور عربی میں منتقل کر کے اس پہ حواشی لکھے گئے ہیں، تو اگر کسی نے پڑھنا ہو تو حضرت سید سلمان حسینی ندوی کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ یہ طبع ہے۔ مزید اس پر تعلیقات لکھی ہیں مولانا عبد الماجد غوری صاحب نے۔ یہ رسالہ اب دار ابن کثیر دمشق سے طبع ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہے مشکات کے شروع میں بھی یہ رسالہ ہے، لیکن اس میں اغلاط ہیں۔ یہ جو نسخہ دار ابن کثیر سے طبع ہے یہ اغلاط سے پاک ہیں، اور اس میں حواشی، تعلیقات، مفید معلومات بہت زیادہ ہیں، اس لیے بہتر ہے اگر کوئی یہ کتاب پڑھے تو حواشی کے ساتھ پڑھے۔ نمبر 37 المنظومۃ البیقونیہ، المنظومۃ البیقونیہ فی مصطلح الحدیث، امام بیقونی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1080 ہجری۔ اس رسالے میں 34 اشعار ہیں، 12 صفحات پر مشتمل ہے، اور انہوں نے اشعار میں اصول حدیث کی اہم اصطلاحات کو بیان کیا۔ اس منظومہ کی سب سے مفصل شرح پھر لکھی ہے علامہ بدر الدین حسنی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1354 ہجری نے، الدرر البہیہ فی شرح المنظومۃ البیقونیہ، فی شرح المنظومۃ البیقونیہ، یہ شرح دمشق سے طبع ہو گئی ہے۔ نمبر 38 توضیح الافکار فی شرح تنقیح الانظار، علامہ محمد بن اسماعیل
المعروف علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1182 ہجری۔ انہوں نے توضیح الافکار کے نام سے یہ شرح لکھی ہے۔ ان سے پہلے علامہ محمد بن ابراہیم المعروف ابن الوزیر صنعانی، متوفہ 840 ہجری، انہوں نے متن لکھا تھا تنقیح الانظار۔ تنقیح الانظار متن ہے، اور علامہ صنعانی نے پھر اس کی یہ شرح لکھی ہے جس کا نام توضیح الافکار فی شرح تنقیح الانظار۔ اس کتاب میں جا بجا زیدیہ فرقے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کی تشریحات، مسائل اور مذاہب کا تذکرہ بھی ہے۔ چونکہ زیدی فرقے سے تھے، اسی لیے ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس میں انہوں نے ہر بحث کو مسئلۃن کا عنوان دے کر پھر ذکر کیا۔ اس میں کل 63 انواع کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ کتاب مصر کے مشہور محقق ہیں محی الدین عبد الحمید کی تحقیق کے ساتھ مکتبۃ الخانجی قاہرہ سے 2 جلدوں میں طبع ہے۔ نمبر 39 امعان النظر شرح نخبۃ الفکر، علامہ محمد اکرم سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی وفات کا یقینی طور پر تو علم نہیں ہو سکا، البتہ کتاب کی شروع میں یہ لکھا ہوا ہے من اعلام القرن الحادی عشر، من اعلام القرن الحادی عشر کہ 11ویں صدی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ کتاب اب تک مخطوطے کی صورت میں تھی، اب الحمدللہ یہ طبع ہو گئی۔ نخبۃ الفکر کی نہایت مفید شرح ہے، متوسط انداز میں کتاب کو حل کیا گیا ہے، اور یہ شرح حنفی نقطہ نظر سے کی گئی ہے۔ جا بجا احناف کے اصول حدیث کی مباحث اور اہم معلومات کا تذکرہ کیا۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کتاب کی بڑی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ یہ کتاب یہ کتاب رحیم اکیڈمی سے طبع ہے، رحیم اکیڈمی سے۔ اس پر اب تک کوئی تحقیقی کام نہیں ہوا۔ اگر کوئی ایم فل یا پی ایچ ڈی کے مقالے میں اس کو عنوان بنا کر اگر اس کتاب پر تحقیق، تعلیق اور تخریج کرے اور ان کے حوالہ جات کو اصل مراجع سے لکھے، جو معلومات ذکر کی گئی ہیں انہیں اصل مصادر سے ذکر کرے، تو یہ ایک مفید علمی کام ہوگا۔ نمبر 40 بلغۃ العریب فی مصطلح آثار الحبیب، علامہ سید مرتضیٰ بن محمد حسینی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1205 ہجری۔ یہاں بطور فائدہ کے سنیں، یہ علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ وہی ہیں جنہوں نے تاج العروس شرح القاموس لکھی ہے۔ لغت پر اس وقت 2 کتابیں بہت معروف ہیں، ایک لسان العرب اور نمبر 2 تاج العروس۔ تو تاج العروس انہی کی کتاب ہے۔ ان کی دوسری بڑی مفید کتاب ہے اتحاف السادۃ المتقین بشرح احیاء علوم الدین۔ احیاء علوم الدین کی 16 جلدوں میں شرح لکھی۔ کسی غیر درسی کتاب کی اتنی بڑی شرح عموماً نہیں لکھی گئی، اور اس میں جا بجا مفید معلومات بہت ہیں۔ مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اب بخل کا تذکرہ کیا، تو جو روایتیں لائیں انہوں نے اس کی تخریج کی، مزید روایات، انہوں نے جو آثار لائے، واقعات لائے، اس میں اور واقعات کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے پچھلے دنوں سخاوت پہ بات کر رہا تھا، تو بہت سے واقعات احیاء علوم الدین میں ملے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ
اتحاف ساعت المتقین میں ملے۔ اس لیے جو عنوان وہاں دیکھا جائے واقعات، آثار، معلومات کے لحاظ سے بڑا مواد ہے۔ تو کوئی خطیب کسی بھی عنوان پر معلومات لینا چاہے تو اس کتاب کو مطالعے میں رکھیں۔ کون سی؟ اتحاف سعادت المتقین بشرح احیاء علوم الدین۔ ان کی تیسری بھی ایک بڑی مفید کتاب ہے، وہ ہے عقود الجواہر المنیفہ، عقود الجواہر المنیفہ فی ادلۃ المذہب الامام ابی حنیفہ، عقود الجواہر المنیفہ فی ادلۃ المذہب الامام ابی حنیفہ۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اگر مسند امام اعظم کی جگہ اگر یہ کتاب نصاب کا حصہ ہو تو فائدہ زیادہ ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ بڑے محقق عالم تھے اور انہوں نے ہر مسئلے میں احناف کے دلائل کتب حدیث سے جمع کی۔ اب مسند امام اعظم میں تو وہ روایتیں جو امام صاحب کی سند سے منقول ہیں، ان کے علاوہ روایات نہیں ہیں، تو وہ بھی ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کیا کہ سنن کی کتابوں سے، صحاح سے، تمام ذخیرے حدیث میں جو بھی احناف کا مسئلہ ہے اس کے دلائل سب کو یکجا کیے۔ اس وجہ سے اس میں معلومات زیادہ ہیں، دلائل کا تذکرہ کثرت سے ہے۔ تو اس کے پڑھ لینے کے بعد جب آدمی جواب دیتا ہے تو وہ تحقیق کے ساتھ دے سکتا ہے اور وہ مطمئن ہو کر شرح صدر سے بات کر سکتا ہے کہ حنفی مسلک پہ اس مسئلے کے پیچھے ان کے پاس یہ دلائل موجود ہیں۔ اس کتاب پر اب تک کوئی تحقیقی کام بھی نہیں ہوا۔ اس کا ایک پرانا نسخہ ہے جو HM سعید سے تباہ، تو اب تک کوئی اس پر تحقیق تعلیق ایسی نہیں ہوئی۔ اگر اس پر تحقیقی حواشی لکھے جائیں اور اسے یا تو نصاب کا حصہ ہو، نہ ہو تو کم از کم مطالعے میں ایک عالم رکھے، جب وہ آثار و سنن یا مسند امام اعظم پڑھائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ 3 کتابیں میں نے ان کی عرض کی بطور فائدہ کے، اسے آپ مطالعے میں رکھیں: تاج العروس، اتحاف سعادت المتقین اور عقود الجواہر المنیفہ فی ادلۃ المذہب الامام ابی حنیفہ۔ تو بات چل رہی تھی ان کی کتاب بلغۃ العریب پر۔ تو یہ اصول حدیث پر لکھی گئی کتاب ہے، اس میں صرف حدیث کی اصطلاحات کا تذکرہ ہے۔ اس کا اچھا نسخہ وہ ہے جو شیخ عبد الفتاح بغدہ کی تعلیقات کے ساتھ مطبوعات اسلامیہ حلب سے طبع ہے، بلغۃ العریب کا۔ شیخ نے اس پر بھی تعلیقات لکھی ہیں۔ اللہ نے شیخ سے بڑا کام لیا اور اکثر ان کی تعلیقات اصول حدیث کی کتابوں پر ہیں۔ جیسے ابھی میں ذکر کر رہا تھا، یہ بلغۃ العریب پر ان کی تحقیق چھپ گئی، قفوۃ الاثر ان پر ان کے حواشی ہیں، الرفع والتکمیل پر ہیں، تذکرۃ الراشد پر ہے، ظفر الامانی پر ہے، توجیہ نظر الی اصول الاثر پر ہے، امام طحاوی کے رسالے پر ہے، ابن عبد البر کے رسالہ ہے۔ تو 3 رسائل فی علوم الحدیث، 4 رسائل فی علوم الحدیث، 5 رسائل فی علوم الحدیث۔ شیخ کی جملہ رسائل معلوماتی لحاظ سے بڑی مفید ہیں، اس لیے جو بھی ان کی تحقیق ملے اسے مطالعے میں رکھا جائے، اس سے معلومات بہت بڑھ جاتی ہیں۔ نمبر 41، قواعد التحدیث، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، علامہ محمد جمال الدین بن محمد قاسمی رحمہ اللہ، متوفی 1332 ہجری۔ یہ علامہ جمال الدین قاسمی وہی ہیں جن کی مشہور قرآن کریم کی تفسیر ہے محاسن التأویل۔ محاسن التأویل ان کی قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اس کے شروع میں جو ان کا مقدمہ ہے علوم قرآن کے لحاظ سے بڑا مفید ہے، اور اس طرح ان کی یہ کتاب قواعد التحدیث اصول حدیث کے لحاظ سے بڑی جامع کتاب ہے۔ اس کتاب کے شروع میں عالم عرب کے مشہور محقق شیخ عبد القادر الارناؤوط کا مقدمہ ہے، جس میں مصنف کے حالات، تصنیفات اور اس کتاب کی اہمیت کا تذکرہ کیا گیا۔ مصنف نے اس کتاب میں 10 ابواب قائم کیے ہیں۔ پہلا باب ان کا علم حدیث کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں ہے۔ دوسرا باب حدیث کے معانی اور اس کے تحت مباحث پر ہے۔ تیسرا باب علم حدیث کی وضاحت پر ہے، اور چوتھا باب انواع علوم حدیث کی معرفت پر ہے۔
5वां बाब जरा और तादील के बारे में, और 6ठा बाब सनद से मुताल्लिक़ मबाहिस पर है। 7वां बाब रिवायत के अहवाल से मुताल्लिक़ है, और 8वां बाब मुहद्दिस और तालिब इल्म के आदाब के बारे में, और 9वां बाब कुतुब हदीस के तारुफ पर है, और 10वां बाब फ़िक़्हुल हदीस पर है। ये किताब एक जिल्द में दारुल इहयाइल कुतुबिल अरबिय्या से तब है। नंबर 42 तौजीहुन नज़र इला उसूल असर, अल्लामा शेख ताहिर जज़ायरी दिमश्की रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 1338 हिजरी। फ़न उसूल हदीस पर लिखी गई किताबों में जामे और एक मुफस्सल किताब ही भी है। ये मुसन्निफ़ बड़े मशहूर आलिम हैं। इनकी तसनीफ़ात में 2 किताबें ख़ास तौर पे मुताले में रखनी चाहिए। नंबर 1 अत-तिबयान लिबाज़िल मबाहिस अल-मुतअल्लिक़तु बिल क़ुरआन, अत-तिबयान लिबाज़िल मबाहिसिल मुतअल्लिक़ति बिल क़ुरआन। ये उलूम क़ुरआन से मुतअल्लिक़ बड़ी मुफीद मालूमात इन्होंने इसमें यकजा की हैं। इस तरह की दूसरी किताब है तदरीबुल लिसान आला तजवीदिल बयान। शेख की ये जो किताब तौजीहुन नज़र है, इस किताब में इन्होंने उसूल हदीस की जुमला मालूमात को हुस्न तरतीब के साथ जमा किया। इनका उसलूब ये कि पहले तारीफ़ात ज़िक्र करते हैं, फिर अमसिला, इस तरह की आम फ़हम अंदाज में तशरीह करते हैं। जामइयत और इफ़ादियत के लिहाज से ये किताब दीगर कुतुब पर फ़ाइक़ है। इसमें 65 अनवा का तज़किरा है और हर नौ के तहत ज़ैली मबाहिस का ज़िक्र है। इस किताब का सबसे अच्छा नुस्ख़ा वो है जो शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाह अलैह की तालीक़ और तहक़ीक़ के साथ तब है, और ये नुस्ख़ा मतबूआत इस्लामिया हल्ब से तब है। अल्लामा ताहिर जज़ायरी रहमहुल्लाह के हालात अगर किसी ने पढ़ने हैं तो एक किताब है तनवीरुल बसाइर बिसीरत शेख ताहिर। इनके शागिर्द हैं शेख मोहम्मद सईद अलबानी। अल्लामा ताहिर जज़ायरी रहमहुल्लाह का एक वाक़या क़ीमत ज़मन इंदल उलमा में शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा ने लिखा। ये हफ़्ते में एक दिन कहवा बनाते थे और कहवा बना लेते, फिर पूरा हफ़्ता उसी को इस्तेमाल करते। किसी ने पूछा हज़रत आप हर दिन बनाएं? कहा हर दिन बनाने में वक्त लगेगा, तो मैं चाहता हूँ मेरा ये वक्त ज़ाया ना हो और ये वक्त मेरा पढ़ने लिखने में लग जाए। और कहा कहवा मैं इसलिए थोड़ा सा ले लेता हूँ ताकि मेरी नींद और गुनूदगी और गफलत दूर हो जाए। तो ज़रूरत की वजह से थोड़ा थोड़ा पीते थे और हफ़्ते में एक दफ़ा बनाकर पूरा हफ़्ता उसको इस्तेमाल करते। ये भी उन उलमा में से हैं जिन्होंने दीन की खातिर शादी नहीं की। अल्लामा ताहिर जज़ायरी तो वक्त का बड़ा लिहाज रखते थे, इसलिए अल्लाह ने इनसे बड़ा काम लिया। अहले इल्म में आपको जो भी मिलेंगे जिनसे अल्लाह ने दीन की नुमायाँ खिदमत ली होंगी, उनकी ज़िंदगी के 3 अवसाफ़ होंगे। नंबर 1 वो मुत्तक़ी परहेज़गार और खशियत वाले लोग होंगे। नंबर 2 उनकी ज़िंदगी में तक़वा के साथ निज़ामुल औक़ात होगा। और नंबर 3 वो लोग सादगी की ज़िंदगी गुजारने वाले होंगे। उमूमन जब ये तीनों चीज़ें जमा हो जाएं, सादगी भी हो, क़नाअत भी हो, इंसान का तक़वा भी हो, वक्त की कदरदानी भी हो, वसअत मुताला भी हो, फिर अल्लाह ताला एक वक्त आता है उसे इज़्ज़त दे देता है। और जब आदमी इन चीज़ों को छोड़ देता है वह इल्म की बुलंदियों पे फिर नहीं पहुंच सकता। इसलिए बहरहाल आप जिनके हालात पढ़ेंगे उसमें आपको उनके वक्त की कदरदानी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ये किताब इसलिए बेहतर है कि इसमें तमाम मालूमात आ गई। नंबर 43 मबादिउ इल्मिल हदीस। मबादिउ इल्मिल हदीस
شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1369 ہجری۔ حضرت نے صحیح مسلم کی شعراء آفاق شرح فتح الملہم کے نام سے لکھی۔ کتاب الرضاعت تک پہنچے تھے، حضرت کا انتقال ہو گیا، پھر اس کا تکملہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا۔ تو حضرت نے اس شرح کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا ہے، اس شرح کے شروع میں حضرت نے ایک مقدمہ لکھا جو بڑی اہم اور مفید معلومات اور مباحث پر مشتمل تھا۔ تو اس مقدمے کو حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے الگ سے اپنی تعلیقات کے ساتھ طبع کروایا۔ حضرت کی تعلیقات اور حواشی کے ساتھ اب یہ اس نام سے طبع ہے، مبادئ علم الحدیث۔ اس لیے بہتر ہے اگر کوئی ساتھی پڑھنا چاہے تو وہاں اس نسخے کا مطالعہ کرے۔ اس میں خاص طور پہ تواتر کی قسمیں، تواتر کی چاروں اقسام اور ان قسموں کے بارے میں مفید معلومات، مباحث، اس کا تذکرہ زیادہ مل جاتا ہے۔